ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نہ آتا ہے گلب پہ تو معذور ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ آئی کیپ اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ چلا آ رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور ریسنٹلی کرونا کے حالات میں آئی کیپ کے ایک فیصلے نے اس پہ بڑا ایفیکٹ ڈالا، جس میں آئی کیپ نے اپنے جون کی اٹیمپٹ کو کینسل کر دیا یا سسپینڈ ایکسٹینشن دے دی کہ اس میں ڈیلے آ جائے گا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے 22 جون کی ڈیٹ فکس کر دی گئی فار جون اٹیمپٹ، جس پر کافی زیادہ نیگیٹو ریمارکس آئے کہ صرف 2 ہفتے کی ایکسٹینشن کیسے پاسبل ہے۔ پریزیڈنٹ آف آئی کیپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ اپنی کلاس کے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سے 20 مئی کے درمیان ہمارا ایگزام ڈپارٹمنٹ آپ کو نوٹیفائی کر دے گا کہ آیا ایگزامز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو کن حالات میں یا کیسے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے یا اس ٹائم کے گزرنے کے بعد جو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، جب کوئی ریئیکشن نہیں آیا تو ہر انسان یا ہر سی اے فائنلسٹ سوچ میں پڑ گیا، اور اس نے کافی زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کر کے پوسٹ یا ویڈیوز کر کے اپنے نیگیٹو ریمارکس دیے۔ ان ویڈیوز کے بعد یا ان پوسٹس کے آنے کے بعد چند پروفیشنلز یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے کچھ ایسا کمنٹ کیا کہ آپ آئی کیپ کی آفیشیل نوٹیفیکیشن کے علاوہ کسی پہ ریلائی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ آف آئی کیپ کی جو کمنٹس تھے ویڈیو میں، اس کو یہ خود ہی سیاسی بیان میں بدلنا چاہتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا، اسی وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب صبح جب قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں تو وہ ایک بیان دیتے تھے، اور جب سپریم کورٹ میں جاتے تھے تو شام کو بیان بدل دیتے تھے۔ تو ایسے ہی ہمارے پروفیشنلز اس بات کو گھمانے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پہ ریلائی نہ کریں، لیکن ان پروفیشنلز کو شاید یہ نہیں پتہ کہ آئی کیپ کے جتنے بھی سیشنز آج کل ہو رہے ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں اور وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ تو آپ ان پہ ریلائی کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے یا ریٹن فارم میں نہیں آ سکتی۔ ایک اور ایشو جو اس میں ڈیٹ مینشن کی گئی ہے، اس کے دوران کوئی آئی کیپ کی طرف سے رسپانس نہیں آیا، جو کہ ایک نیگیٹو امپریشن ڈال رہا ہے پورے آرگنائزیشن پہ۔ اس میں سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات ان ایتھیکل رسپانسبلٹی آف پریزیڈنٹ آف آئی کیپ کی طرف سے ہے۔ میری نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن اگر آپ اوورآل سب کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی کلاس میں کیوں وہ شیئر کر رہے ہیں، یا اگر وہ شیئر وہاں کر سکتے ہیں تو آپ آن لائن سیشنز میں یا ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر آپ اس کو نوٹیفائی یا پراپر نوٹس کے ذریعے ہم سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیچر ہونے کے ناطے یا ایک آرگنائزیشن کے ہیڈ ہونے کے ناطے یا ایک لیڈر ہونے کے ناطے یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ جو انفارمیشن سب کے ساتھ منسلک ہے یا سب کے ساتھ کنسرنڈ ہے وہ انفارمیشن ان تک ملنی چاہیے۔ اگر کسی کلاس کی ویڈیو لیک ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر آتی ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایسی انفارمیشن آئی کیپ کے پریزیڈنٹ نے کیوں دی، یا اگر انہوں نے دی ہے تو وہ انہوں نے پبلکلی کیوں نہیں دی۔ اب پرابلم کہاں پر آ رہا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ٹرینرز کو لیوز میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، جیسے کہ کرونا کی لیوز کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا آئی کیپ کی طرف سے، اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن ریسنٹلی جیسے کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیسز بڑھ رہے ہیں، تو ہر انسان سوچ میں ہے کہ آیا دوبارہ لاک ڈاؤن کی صورتحال بن سکتی ہے یا نہیں۔ ان کیس اگر لیوز لے لی جائیں اور ایگزامز ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو امپریشن ڈالیں گے اور لیوز پہ کافی زیادہ ایفیکٹ آئے گا۔ سب سے امپورٹنٹ بات آؤٹ اسٹیشن ٹرینرز کی ہیں، جن کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اویل کرنا مشکل ہے، اور جو بڑے شہروں میں آ کر اسٹے کرتے ہیں اور جن کے ہاسٹلز بند ہیں۔
ایسے ہی ایگزامپلز ہمارے آفس کی ہیں یا ہمارے فرم کی ہیں جن میں کافی ٹرینیز آؤٹ اسٹیشن ہونے کی وجہ سے پیپرز اٹیمپٹ نہیں کر پا رہے۔ اب اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ اس کے مینلی 2 سلوشنز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن دے کہ آپ نے ایگزامز لینے ہیں یا نہیں۔ اس میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کے پی کے میں 12 جون سے آنورڈ 3 مہینے کے لیے ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی، جبکہ ہیلتھ منسٹری آف پنجاب نے جو سی ایم کو رپورٹ دی ہے اس میں اگر سخت لاک ڈاؤن نہ لگا تو لاکھوں لوگ متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ بات نظر میں رکھتے ہوئے آئی کیپ اپنا ڈیسیجن لے اور اس کو نوٹیفائی کرائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کیس اگر اٹیمپٹ لینی بھی ہے تو ان لوگوں کا لازمی خیال رکھیں جو آؤٹ اسٹیشن ہونے کی وجہ سے یا پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیپر اٹیمپٹ نہیں کر پا رہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی اسٹوڈنٹ یا ٹرینی پیپر اٹیمپٹ نہیں کرتا اور آپ اٹیمپٹ کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو آپ ایک بندے کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں یہ آپ اوورال بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے، جہاں تک میرا اپنا ویو ہے وہ یہ ہے کہ آئی کیپ نے ایک قسم کھا لی ہے کہ پیپرز کنڈکٹ کرنے ہی ہیں، اور ان کے لیے چند میرے خیال اسٹیڈیمز کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو مجھے ایک ایگزامپل یاد آئی ساؤتھ کوریا کی، جہاں پر کورونا کے سٹارٹ کے حالات میں ایگزامز کنڈکٹ ہوئے اور بڑے سے اسٹیڈیم میں ڈسٹنس پہ بچوں کو بٹھایا گیا۔ اگر آئی کیپ کا پراپر ارادہ ہے ایگزامز کنڈکٹ کروانے کا تو یہ بہت اچھی بات ہے، چاہے وہ اسٹیڈیم میں ہو یا کسی بڑے ہال میں ہو، اور ان کا اگر ایگزامپل سیٹ کرنے کا ارادہ ہے تو یہ بہت ویلڈ ان کا ریزن بنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ٹرینیز گلہ کر رہے ہیں آپ سے اور جو آؤٹ اسٹیشن ہے تو ان کے لیے آپ کیوں نہیں ایسا ٹرانسپورٹ کا چھوٹا سا انتظام کر لیتے، کیونکہ آئی کیپ ایک رچ آرگنائزیشن ہے اور کافی زیادہ پروفٹس بھی ارن کرتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے آپ چند ہیلی کاپٹر بھی ارینج کروا دیں، تاکہ کوئی ہزارہ میں ہے یا کوئی کشمیر میں ہے یا کوئی گلگت بلتستان میں ہے تو ان کو وہاں سے لے کر آنا اور ان کو وہاں لے کر جانا، یہ بہت اچھی فیسلٹی ہو جائے گی، اور میرے سمیت ہر انسان آپ کو سیلوٹ بھی کرے گا۔ تو یہ اگر فالو ہوتا ہے، آئی تھنک یہ سجیشن اگر میری مانی جاتی ہے تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے سی اے فائنلسٹ کا۔ اور آئی کیپ کی رسپیکٹ جیسے ہماری نظر میں ہے کہ آئی کیپ اباؤ دا لا ہمیشہ کی طرح، تو اس پر بھی ہم ان کی عزت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔